بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کے بعد سونے کا انجام کیا ہے؟ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ حقوق اللہ کی بنیاد ہے۔ نماز زندگی کو پرسکون بناتی ہے اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب ہوگا۔ نماز سے روح کو تسکین، قلب کو طمانینت اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں باندھتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے کہ بڑی لمبی رات ہے، سو جا۔ اب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ صبح کے وقت وہ آدمی خوش باش اور تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی قسم کی بھلائی حاصل نہ کرے، کیونکہ وہ صبح کی نماز اور اس کی برکات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے وہ انسان کو نماز سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے گرہ دینے اور یہ ابھی سوتا رہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خود کو بستر سے اٹھانے اور وضو کرنے تک ہمیں کس قدر مسلسل اندیکھے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر انسان نماز شروع کر دیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، بالکل ابتدائی وقت میں۔ فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ تعالی برکت دے گا۔ وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ وہ ان نقصانات سے بچ سکیں۔ فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ علماء کرام سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ نارمل حالات میں اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد جلدی سونا، اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا جسمانی نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے۔ اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلے، باہر کے ماحول میں تھوڑی ورزش کرے اور آدمی تھوڑا چلے تو وہ انسان کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ جو لوگ صبح سوئے رہتے ہیں وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے، اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کر لیں۔
اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائیں، لیکن اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ وقت رزق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو، اس میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ اتنے میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سکون اور چین دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نماز فجر کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت تک صبر کر لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ اشراق کا وقت یہ ہے کہ صبح سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وقت نوافل ادا کریں، 2، 4 یا 6 نوافل۔ اس کے بعد اگر چاہیں تو سو جائیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد کبھی بھی نہ سوئیں۔ ہاں، اگر مجبوری ہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس امت کے لیے فجر کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے، اور یہی غفلت اور نیند عام طور پر نماز فجر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت ہوتی ہے وہاں اس عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں اور اس کے زیادہ اہتمام کرنے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور نماز فجر کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ اس عظمت کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز فجر وہ عظیم الشان نماز ہے کہ جو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس وقت ادا کیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے صبح کی ٹھنڈی رکعتیں پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت اور نماز میں گزار دی۔ اتنا عظیم ثواب اس نماز پر بیان کیا گیا ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے تو لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں پہنچ جائیں گے، چاہے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر پہنچنا پڑے۔ معزز ناظرین، اب سونے کی بات کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ رات کو سو نہیں سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی میں ہیں یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پر مل رہی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اگر کسی کو نیند پوری کرنے کے لیے مجبوراً فجر کی نماز کے بعد سونا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق چلنے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔